پیغام رمضان محسوس کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کی میزبان ندیٰ شیخ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں 30ویں افطار. اور آج اگر میں بات کروں تو آج ہم ایک آخری افطار ہم اس وقت کر رہے ہیں رمضان المبارک کی. آج ہم رمضان کو الوداع کر دیں گے. اور ناظرین اکرام، آج ہم رمضان کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں دل بھر جاتا ہے، جہاں یہ آخری روزہ ہے. یہ وہ مہمان ہے جو ہمارے ساتھ 30 دن موجود تھا اور آج رخصت ہو رہا ہے. پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک نصیب ہو نہ ہو، اگلے سال ہم یہاں پہ ہو نہ ہو، اگلے سال ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے نہ دے. کیا پتہ کہ کیا ہو جائے اگلی گھڑی کے اندر. اور میں یہی کہوں گی کہ میری یہی دعا ہے، یہی التجا ہے اس رب سے کہ یا اللہ پاک ہم سب کے جو گناہ ہیں وہ بخش دیجئے اس ماہ مبارک کے صدقے کے اندر. اور اگر میں اس مہینے کی بات کروں، رمضان الکریم کی بات کروں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت تحفے سے نوازا، ہمیں رمضان عطا کیا کہ ہم اپنی بخشش کروا سکیں، ہم اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں. ہمارے دلوں کے اندر جو داغ جمع ہو گئے ہیں اتنے، جو ہمیں گناہوں پہ مجبور کرتے ہیں، ہم ان گناہوں کو اللہ کی رحمت سے دھو سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین اکرام، میں چاہوں گی کہ ہمارے بیچ میں جو ہمارے مہمان حضرات موجود ہیں میں ان کی جانب بڑھتی ہوں اور ان کا انٹروڈکشن آپ سے کرواتی ہوں. ہمارے جو پینل کا حصہ ہیں ڈاکٹر عین الرضا ہمارے بیچ میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین اکرام، کیونکہ میں حقوق العباد کی بات کرتی ہوں اور آج ماہ رمضان کی ایک آخری افطار ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اگر حقوق العباد کی بات کریں تو حقوق العباد اس وقت دیکھا جائے تو ماشاءاللہ سے اتنی ینگ ایج کے اندر اور اتنی ساری ذمہ داریوں کے بعد بھی کتنے اچھے سے نبھا رہے ہیں. اور ہم اس طریقے کی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جو آپ نے اکثر کافی ساری ٹیلی ویژن اسکرینس پہ دیکھا ہوگا، ان کو کراچی کا مقدمہ آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، حق و سچ کی بات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. ہمارے بیچ میں موجود ہیں شارق جمال، MPA MPM پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے بیچ میں جو موجود ہیں بہت پیاری سی ثنا خواہ ہیں اور بہت اچھی آرٹسٹ بھی ہیں. اور کیونکہ ناظرین اکرام اگر میں بات کروں، دیکھیں اللہ کا قرب جو ہے نا، تو بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ جن کو چنتا ہے کہ انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ کون کیا ہے، کون کیا نہیں ہے، کس کی کیا فیلڈ ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اس ذات سے محبت، اس ذات پہ یقین اور اپنی ایمان کی مضبوطی کو دیکھیں تو ہمارے بیچ میں موجود ہیں سدرا طاہر. ہم چاہیں گے کہ ان کی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پروگرام کا آغاز بھی کریں اور ہم رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے اوپر ہم ان سے بھی جانیں گے بہت کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں صدرا؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آج 29واں جو ہے وہ روزہ ہوگا. 30واں. جی لگتا ہے آپ کو افطار لگ رہی ہے. جی جناب. اچھا ویسے تو روزہ لگتا ہے مگر انہیں افطار لگ رہی ہے. جی جناب. وہ کہتے ہیں نا کہ جب بالکل آخری ایام چل رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ جا رہا ہے لیکن ایک دل میں ایک افسردگی ہے، ایک بے چینی ہے کہ یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. بے شک. بالکل وہی کیفیات میں بھی محسوس کر رہی ہوں. اور آغاز میں ایک حمدیہ کلام آپ سب کی سباتوں کی نظر کروں گی. بسم اللہ عطا کیجیے. اللہ
اللہ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو، سبحان اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو، رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح، اللہ باقی من کل فانی، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان، بے شک بے سب شک کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان، دارار سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، دارار سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، بے شک بے شک تیری کیا اوقات ہے بندے، تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے، موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو، ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، من کل فانی، من کل فانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سے ناظرین و کرام بہت ہی خوبصورت ہم تھی، اور اگر میں ہم کی بات کروں تو جو شاعری تھی اس کی، جو الفاظ تھے اس کے، تو حقیقت بھی یہی ہے۔ اکثر میں گزرتی ہوں جب گھر کے لیے جاتی ہوں یا کہیں سے گزر میرا ہو رہا ہوتا ہے اور راستے میں قبرستان آتا ہے، تو یوں ہی دل کے اندر خیال آتا ہے کہ یہ بھی کل اسی دنیا کے اندر موجود یوں ہی ہنستے مسکراتے رہے ہوں گے، کیا پتہ کہ ان کے کس کے ساتھ کیا اختلافات رہے ہوں گے، کیا کیا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو اس دنیا سے جا چکے انہیں رمضان المبارک اور ایسے کئی موقع دیے اور دیتے رہے، بہت سے لوگوں نے ان موقعوں کو اویل کیا، بہت سے نے نہیں کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ یا اللہ پاک ان کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کر، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے، میرا رب جو ہے وہ بہت ہی غفور و رحیم ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کی جانب آؤں گی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج الوداعی اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارا آخری ہم افطار ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس ماہ مبارک کو ہم الوداع کر دیں گے۔
تو کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم نے پورا رمضان گزارا، ہم نے عبادتیں کیں، ذکر قرآن کیا، ہم نے کوشش کی کہ اللہ کی نظر کے اندر ہم صحیح رہیں، ثابت قدم رہیں. اس کو اب کیونکہ آگے عید ہوگی، عید کے بعد ہوگی، تو اس کو ہم یوں ہی امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ ندا شیر صاحبہ. آج آخری ماہ رمضان کا، اس ماہ رمضان کا بالکل. آخری روزہ آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے. افطار کی گھڑیاں قریب آ جائیں گی، اور الحمدللہ پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک رمضان اس سال عطا کیا ہے، جس میں ہم نے اپنے طور پر کوشش تو کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور مغفرتیں سب اللہ تعالیٰ سے بے حاصل شک، کریں. بے شک. اور لیکن اس کے باوجود ہم اپنی کوتاہیوں پر نادم ہیں، اللہ شرمندہ اکبر. ہیں، اور قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم سے اس طرح سے کما حقہ حق ادا نہیں بے ہو شک. سکا ہے جیسا کہ کیا جانا چاہیے تھا. اگرچہ اپنے طور پر جہاں تک ہو سکی کوشش وہ ہم نے کی ہے، اور اپنے ناظرین تک بھی جو باتیں آپ لوگوں نے پہنچائی ہیں، اور دیگر بھی مہمانان گرامی یہاں تشریف لاتے رہے ہیں. آج کے اس ماہ رمضان کے آخری ایام کے آخری ساعتوں میں، آخری لمحات کی طرف جس طرح ہم بڑھ رہے ہیں، ہمیں ایک عجیب کیفیت میں ہیں ہم لوگ. بالکل بالکل. ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم اپنے بہت ہی قریب کسی سے جدا ہوتے ہیں. اور یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ کیونکہ ہم رمضان جب گزرتا ہے تو اس میں انٹرسٹ چاند دیکھنے ہی سے شروع ہو جاتا ہے ہمارا. اس طرح سے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم عبادتیں کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم روزے تو اپنی جگہ ظاہر اس ماہ میں فرض ہیں، اور اس کے علاوہ کیونکہ بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک آفر ہے. اب میں لفظ آفر استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آج کے دور کے لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ 70 گنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا کسی بھی نیکی کا. بے شک. تو ہم نے اس بات کو دیکھ کر کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکے نیکی کریں، تاکہ ہم جو سارا سال کوتاہیاں ہوتی ہیں یا خطا کاریاں ہم سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت چاہیں، اور اس کے بجائے وہ ختم ہو جائے، تمام ہو جائے، اور اس کے متبادل ہمیں نیکیاں اور اجر زیادہ سے زیادہ عطا ہو. بالکل. تو اس طرح سے یہ رمضان گزرا ہے، اور آج آخری لمحات میں اب ہم کس طرح محسوس کر رہے ہیں، تقریباً میں سمجھتا ہوں سبھی کے چہروں پر یہ ابھی سدرہ صاحبہ نے حمد پڑھی ہے بہت اچھی، اور اس میں زیادہ یہی تذکرہ تھا کہ یہ انسان کی جو زندگی ہے، اب ہمیں انتظار رہے گا کہ اب اگلا سال ہمیں پھر نصیب ہو بے شک. یہ رمضان گزارنے کا، اور پھر ہم دوبارہ اسی طرح داخل ثواب ہو سکیں. بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام، اگر میں بات کروں کہ ہم نے اس ماہ مبارک سے کیا سیکھا، ہم نے ذکر قرآن، زکوٰۃ، صدقہ، حقوق العباد کا خیال، صبر، بھوک اور پیاس کی برداشت، تقوی، اللہ کا خوف، اور ہم نے کوشش کی اس رمضان کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچ سکیں. میں چاہوں گی کہ ہم، کیونکہ اب آخری ہم افطار کر رہے ہیں، آج 30واں افطار ہے، تو میں شارق جمال کی جانب بھی آنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے پورے رمضان آپ نے اتنی ورکنگ کی، اتنا اچھا سب کچھ رہا. اور کیونکہ اگر آپ کی ہم بات کریں تو آپ ملٹیپل سائٹس پہ آپ دیکھے جاتے ہیں، آپ کا کام دیکھا جاتا ہے، آپ کس طریقے سے کراچی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ آج کیونکہ الوداعی ہے، آج ہم آخری افطار کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو، آپ کے تمام مہمانوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں بالکل آج آخری روزہ ہے ہمارا رمضان، تو آئیں گے انشاءاللہ جب تک دنیا قائم ہے، رمضان آتے رہیں گے. بس اللہ پاک ہم سب کو جو ہیں، جنہوں نے یہ رمضان گزارا، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کریں، جو بھی خدمت کرنے کی کوشش کری، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں مزید موقع دیں ہم سب کو کہ ہم اور اس جو تمام مہینوں کا جو بادشاہ ہے رمضان المبارک، اس کو ہم دوبارہ جو ہے ہمارے نصیب میں ہو. دیکھیں بالکل سب سے پہلے میں آپ کو صرف یہ تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آخری دنوں میں جو بارش ہوئی، ہم نے دیکھا کہ طوفانی جو بارش ہوئی ہے اس میں کل رات کو بالکل
تو اس میں کافی ساری جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں کراچی میں، لوگ جام بحق ہوئے ہیں. خاص طور پہ ماج گھوٹ میں ایک حادثہ ہوا جس میں اچھے خاصے جو لوگ شہید ہو گئے تھے. تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو لازمی. دیکھیں آخری روزے کی بارش تھی، وہ 28ویں روزے ہم نے کھولا، اس کے بعد یہ بارش ہوئی ہے. تو اللہ پاک ان کے گھر والوں کو، عید کا موقع ہے، لوگوں نے اپنے پیارے اس بارش میں کھول دی. اللہ کی طرف سے تھی ساری وہ بارش، ہوا اتنی تیز تھی. تو بہت ان کے گھر والوں کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ میری پارٹی کی دلی ہمدردی ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے. دیکھیں بالکل ابھی آپ یہی ذکر کر رہی تھی، تو دیکھیں 2 دن پہلے جو حادثہ ہوا، کتنے لوگ جو ہیں وہ ایک بارش کے اس سے حادثے کا شکار ہو گئے. لازمی اس میں شہر کا نظام جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ انتظامات نہیں کرتی. بارش کی پیشن گوئی تو تھی، مگر یہ کہ اس طرح کی پیشن گوئی نہیں تھی کہ آندھی چلے گی. وہ اگر یہ پہلے بتا دیتے، یہ تو خیر رب کے ہاتھ میں نہیں بتا سکتا، مگر پھر بھی آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ موسمیات کا، وہ چیزیں دیکھتا ہے. قدرتی آفات کا کوئی بھی نہیں بتا سکتا، مگر پھر بھی احتیاطی تدابیر کا سندھ حکومت کو بھی جو ہے پہلے ہی تنبیہ کرنی چاہیے تھی لوگوں کی، کہ لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلتے. کیونکہ آخری ایام میں آپ نے دیکھا روزوں میں زیادہ تر فیملیز جو ہیں مارکیٹوں پہ ہوتی ہیں، روڈوں پہ ہوتی ہیں. تو بس اللہ پاک جو ہے مغفرت فرمائے. باقی بالکل رمضان کے مہینے میں کوشش کی اپنی کہ عبادت کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، جو سیٹ میرے پاس ہے اس کو بھی نبھاؤں لوگوں کے پاس. لازمی اس میں ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دن جو ہے 4 افطار کی دعوت ہوتی ہے، روزہ ایک ہی جگہ کھولنا ہوتا ہے، اور اسی طرح شہریوں کی دعوت ہوتی ہے. تو لازمی لوگ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ بلاتے ہیں. تو کوشش کی اپنے طور پہ کہ ہر کسی کو اٹینڈ کر سکوں. کئی روزے تو ایسے بھی گزرے کہ کہیں اذان کے وقت کھجور کھا کے دوسری جگہ جا کے جو ہے وہ کھانا کھایا ہے. تو 2 تو اٹینڈ کریے، مگر 2 سے زیادہ اتفاق سے ہو نہیں سکتی. تو بس اللہ پاک لوگوں کے ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے بیچ میں ہیں. کیونکہ جب آپ ملتے ہیں لوگوں سے تو آپ کو ان کے خیالات کا پتہ چلتا ہے، ان کے مسائل کا پتہ چلتا ہے. اگر آپ گھر بیٹھ جائیں گے تو لازمی نہ کوئی آپ کی بات سمجھے گا، نہ آپ ان کی بات سمجھ سکتے ہیں. تو بس یہ کوشش کریے رمضان میں. اچھا بالکل ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. مگر اگر میں ایک بات کہوں کہ کراچی شہر کا، کیونکہ آپ مقدمہ لڑتے ہیں، اور کراچی شہر کی اگر میں بات کروں ناظرین و کرام، کہ اللہ تعالیٰ تو ابر رحمت ہم پہ برساتا ہے، مگر یہ ابر رحمت زحمت کیسے بن جاتی ہے، اس بارے میں تھوڑا میں جاننا چاہوں گی کہ کیا چیزیں ہیں، کیا کمیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اتنا جو ہے شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے بارشوں میں، اور یہ ہر سال کا ہی ہے. دیکھیے بالکل آپ 100% صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا بات یہ کہ جو مسائل ہیں نا وہ پچھلے 18 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. مطلب آپ کا افطار کا پروگرام ہے، سیاسی پروگرام تو نہیں ہے بالکل، مگر ایک جو جینون بات ہے ہم اس پہ بات کریں گے. دیکھیں ایک شہر کے جو حالات ہیں، آپ نے ایک وقت وہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم مقدمہ تو آج لڑ لیں، مگر یہ یاد رکھیے کہ ہم ہی وہ ہیں جس نے اس شہر کو بنایا تھا. جو یہ شہر جو ہے 2010 میں دنیا کے تیزی ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. 12 شہروں میں ادھر کے میئر کو جو ہے 2nd ورلڈ بیسٹ میئر کا ایوارڈ دیا گیا. تو ہم نے اس شہر کو بنایا تھا، ہم نے اس شہر کو آج بدقسمتی سے یہ شہر جو ہے دنیا کے تیسرے جو ہے نہ رہنے والے شہروں میں شامل ہے. تیسرے. اچھا 2 شہر وہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت ہے، وہ 2 شہر وہ ہیں جو ہم سے پہلے آ رہے ہیں. ادھر جنگ ہے. اچھا ہاں ادھر جنگ ہے، تو اس وجہ سے ہم بنا جنگ کے جو ہے تو جنگی حالات سے ہم گزر رہے ہیں. دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ شہر کو ٹھیک کرنا، حالات کو ٹھیک کرنا، لوگوں کو جو ان کا جائز حق ہے اس کو پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سڑکیں پل میں ہر جگہ ہی بولتا ہوں، کوئی بنانا مشکل کام نہیں ہے. مسئلہ یہاں پہ ہے نیتوں کا، یہاں پہ ہے کردار کا، یہاں پہ نیت ہی نہیں ہے. دیکھیں پیسہ تو ہے، اس سال کا بجٹ سندھ کا جو ہے 3300 ارب روپے کا ہے. 3300 ارب آپ خود بتائیں ایمانداری سے اگر یہ سندھ میں لگے، اور پچھلے 18 سال کا میرے خیال سے اگر بجٹ ایمانداری سے لگ جائے تو کراچی 10 دفعہ توڑ کے دوبارہ بنایا جا سکتا. بالکل. اور آپ اگر دیکھیں رمضان الکریم میں بھی اور رمضان کریم سے پہلے بھی کہ آئے دن سڑکیں بن رہی ہیں، مگر وہ سڑکیں بننے کے بعد بھی وہی 1 مہینے کے بعد حال ہو جاتا ہے. دیکھیں سڑکیں میں یہی تو بول رہا ہوں، اس سڑک کے اوپر نا بنا کمیشن کے وہ سڑک بنے نا، اور نیت و خلوص کے ساتھ بنے، ایمانداری کے ساتھ نا، تو یہ سڑکیں جو ہے نا یہ 30 سال بھی نہیں ٹوٹیں گی. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گا. یہاں پہ تو بنایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ٹوٹے جلدی، دوبارہ ٹینڈر ہو،
پھر دوبارہ اس میں سے کمیشن کھایا جائے. یہ تو اللہ مطلب یہ اکبر. والی بات میں کوئی وہ تو کر نہیں رہا ہوں, کوئی نیا انکشاف کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے. یہ تو اس شہر کے بچے کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جب آپ فرض کریں 1 کروڑ روپے کا کسی جگہ کا بجٹ ہے, اب وہ 1 کروڑ روپے میں 40 لاکھ 30 لاکھ روپے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اس میں تو وہ کام بیچارہ جو جس کو ٹھیکے مل رہے ہیں تو وہ بھی تو ایسے ہی کام کرے گا, وہ گھر سے لا کے تو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. وہ تو مسئلہ سارا یہاں پہ یہ ہے. دیکھیں شہر کو ٹھیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم تو بولتے ہیں نا, ہم نے تو کر کے دکھایا ہے. لوگ بولتے ہیں آج کے دور میں بھائی ہم کس پہ بھروسہ کریں, یہی چیز بولتے ہیں نا بھائی کس لیڈر پہ بھروسہ کریں, کس پہ ہمیں تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے, سب ایک جیسے ہیں. نہیں بھائی کیسے ایک جیسے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں. اس شہر کے میئر تھے سید مصطفیٰ کمال, جن کے میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا. آج ان کی میئرشپ کو ختم ہوئے جو ہے نا 16 سال گزر گئے, مگر آج بھی کراچی کی عوام کو میں یاد کرتے ہیں. وہ یاد کرنا الگ بات ہے, نہیں میں اس پہ آ رہا ہوں کہ کس پہ بھروسہ کریں. 16 سال گزر گئے اس شخص کی میئرشپ کو ختم ہوئے. 3000 ارب روپے 4 سال میں اس شخص نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیے. 3000 ارب روپے اس 4 سال میں خرچ کیے. آج اس شخص کے اوپر وہ جب شہر کو ضرورت ہوتی ہے, جب قوم کو ضرورت ہوتی ہے, جب اس کو نیڈ ہوتی ہے, وہ جب دل چاہتا ہے اپنے مخالفین کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرتا ہے. سب کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ بھائی جو ہیں کتنی بے باک گفتگو کرنے والے ہیں, بے باک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. مگر آج بھی دشمن جو ہے نا 16 سال گزرنے کے باوجود ان پہ الزام نہیں لگاتا. ایک الزام نہیں ہے اس شخص کے اوپر. جس نے 3000 ارب روپے اپنا ہاتھ سے خرچ کرے ہیں, کوئی آ کے نہیں نکالتا کہ اس کراچی شہر میں ان کے اتنے بینکٹ بنے ہوئے, اتنے پیٹرول بنے ہوئے, اتنے شادی ہال بنے ہوئے, اتنے پانی کے ٹینکر چل رہے ہیں. 16 سال گزر گئے. تو پھر بھائی یہ شہر کے جو لوگ ہیں وہ اب کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی فرشتہ تو آئے گا نہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, آج کا دور وہ ہے کہ آپ بروں میں کم برا ڈھونڈیں. بھائی ہم نہیں بول رہے کہ بھائی ہم سب سے اچھے, ہم یہ بول رہے کہ بھائی ہم کم از کم بروں میں تو کم برے. ٹھیک ہے, تو پھر شہر کیوں کنفیوز ہے کہ ہم کس پہ بھروسہ کریں؟ ایک شخص جس کے پاس 3000 ارب روپے تھے, چوری نہیں ڈکیتی کرنے کا موقع تھا, آج اس شخص کے اوپر 16 سال گزرنے کے باوجود ایک الزام نہیں لگتا. تو بھائی آپ کے پاس تو مثال موجود ہے نا, آپ ایک دفعہ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو, ہمارا ساتھ دیں, MKM پاکستان کا ساتھ دیں, انشاءاللہ شہر تبدیل ہو جائے گا. اچھا, کیونکہ بات تو بالکل آپ نے درست فرمائی ہے. اور اگر میں بات کروں کراچی شہر کی, تو کراچی شہر کی جو رونقیں تھیں, کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا. اور آج بہت ہی افسوس کے ساتھ میں اس بات کو کہوں گی کہ آج جو روشنیوں کا شہر تھا وہ اندھیروں کے اندر ڈوب چکا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو لوگ کراچی آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ کراچی کے جو لائف سٹائل ہے اس کو بہت زیادہ سراہا جاتا تھا, اور آج بھی ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے. مگر آج وہ والی بات نہیں رہی. آج اس شہر کی اگر میں دیکھوں, کیونکہ ہمارا ایک بچپن گزرا اور بچپن سے اب ہم پریکٹیکل لائف کے اندر موجود ہیں, اور اب ہم دیکھتے ہیں اس شہر قائد کو اور اس شہر قائد کے حالات کو, سڑکوں کو اور اتنے مسائل کو, تو کہیں نہ کہیں دل روتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ لیکن دل روتا بھی ہے, دل دکھتا بھی ہے کہ اچھا میں بتاؤں, آج بھی میرے شہر کے لوگ بہت اچھے ہیں. بالکل. آج بھی میرے شہر آج کراچی شہر آج بھی لوگوں کو ویلکم کرتا ہے. بالکل. کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جو حکمران ہیں جنہوں نے 18 سال سے خاص طور پہ اس صوبے کو چلایا ہے, اور 5 سال سے تو چلیں پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ بھائی صوبہ ہمارے پاس ہے, شہر ہمارے پاس نہیں ہے کراچی, اس لیے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. بھائی اب تو پچھلے 5 سال سے شہر بھی آپ کے ہاتھ میں, آپ ہر چیز ہے. دیکھیں مجھے تو تنقید کرنے کا شوق نہیں ہے نا, آپ اچھا کام کریں گے, ہم اتنا ضرف رکھتے ہیں, ہم آپ کی تعریف کریں گے. بالکل. اور اس کی مثال میں نے اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے دی ہے کہ جہاں کام کیا ہے وہاں تعریف کی ہے. بس جب آپ کام نہیں کریں گے, دیکھیں جب میری ایز اے پوزیشن میری تنقید کو آپ برا مانیں گے تو آپ اپنی اصلاح کر ہی نہیں سکتے. میری تنقید کو اگر آپ اصلاح سمجھیں گے کہ بھائی میں آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ میرے حلقے میں یا کراچی شہر میں اس جگہ پہ روڈ پچھلے 30 سال سے خراب ہے, اس جگہ پہ فلاں جگہ پہ 20 سال سے پانی کی لائن نہیں ہے, پانی نہیں آ رہا, تو آپ اس کو برا سمجھنے کے بجائے آپ اس کو یہ بولیں نا کہ یار ٹھیک ہے یہ ہم حکومت ہیں, ہم اس کام کو دیکھتے, تو آپ کی اصلاح ہوگی. اب گل پلازا کا دیکھیں, اب حادثہ گزرا تھا, ٹھیک ہے, گل پلازا کا حادثہ گزرا تھا. اب گل پلازا کا حادثہ گزر گیا تو بھائی آپ ہمیں بول رہے ہو کہ ہم اگر آپ کو اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے گل پلازا کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں تو آپ ہمیں بول رہے ہو تم سیاست کر رہے ہو لاشوں پہ.
تو بھائی اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے؟ بھائی اگر آپ اس کو سیاست بولتے ہیں، بھائی ہم تو کریں گے اپنے لوگوں کے لیے، آواز اٹھائیں گے. آپ اس کو بولو کہ لاشوں پہ سیاست کر رہے ہو، تو بھائی ہم کیا بولیں آپ کو کہ بھائی خدا نہ خاصہ یہ بولیں بھائی ماشاءاللہ ابھی گل پلازا میں آگ لگ گئی، 100 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اب نیکسٹ ٹائم کہیں آگ لگے تو بھائی 90 کر دینا، یہ بولیں. تو بھائی ہم دیکھیں اور کیا کام کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اس میں حکومتی نااہلی تھی، اس میں آپ کا فائر بریگیڈ کا ادارہ جو آپ نے بنایا ہے، آپ نے اس کو اپ گریڈ نہیں کیا، آپ نے ان کو جدید جو ٹیکنالوجی اس سے آراستہ نہیں کیا، تو وہ آگ نہیں بجھا سکے. آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرو. آپ یہ بولو کہ بھائی ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. آپ یہ بول رہے ہو کہ بھائی اچھا گل پلازا میں آگ لگی، ایم کیو ایم کے ایم پی ایس جو ہیں یا ایم کیو ایم جو ہے تنقید کر رہی ہے، ہمیں بول رہی ہے، تو آپ بول رہے جی ہاں تو کیا ہوا، آپ لوگ بھتہ لیتے. تو میرے بھائی بھتہ لینے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جی بلدیہ فیکٹری جل گئی تھی، تو بلدیہ فیکٹری جلنے سے آج سڑکوں کا کیا تعلق ہے؟ بھائی ہم نے کیا تھا نا. آپ کی حکومت ہے، 1800 سزا دے دو ہمارے کو ثابت کر کے. بھائی آپ کی حکومت ہے. تو بھائی جب دیکھیں حکومت اس طرح کا رویہ رکھے گی نا، تو اس سے کہنے پہ پھر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے صحیح کرنے کی، آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ آپ ٹھیک کرو. میں بول رہا ہوں سڑکیں خراب ہے تو آپ بول رہے ہو کہ ایم کیو ایم پہلے بتا لیتی تھی، تو اس سے کیا ایم کیو ایم بسیں چلاتی تھی، تو بھائی اس سے کیا تعلق ہے؟ بھائی تو اس کا مطلب 27 دسمبر کو بھی سب چیز ہم نے کی تھی. بالکل تو شہر نے دیکھا نا. تو بھائی دیکھیں اب جو ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، ٹھیک ہے، اب تو صحیح کرو، اب تو بہتر کرنے کی کوشش کرو، اب تو توبہ کرو یار. شہر کے لوگ بلبلا رہے ہیں، ٹینکروں کے نیچے آ کے بچے جو ہیں لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، چھوٹے بچے گٹروں میں گر کے چلے جاتے ہیں، لوگ زندہ جل جاتے ہیں مارکیٹوں میں. آپ صحیح کرنے کا نام نہیں لے رہے ہو. آپ بول رہے ہو کہ بھائی ہو گیا ٹھیک ہے، حکومت جو اتنے کا اعلان کر دے گی. تو بھائی کس کی جان کی قیمت ہے؟ کون پیارا ہے جو اپنے جان کو پیسے لے کے جو بولے کہ میرے جاننے والے کو آپ جاں بحق کر دو، جلا دو، زندہ جلا دو. تو یہ اس روش کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو سیریس ہونا پڑے گا اس شہر کے لیے. آپ اچھا کرو گے بھائی آپ کا ہی نام ہوگا نا یار، میرا نام تھوڑی ہوگا. بالکل تو بس یہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت ہی صحیح گفتگو تھی اگر دیکھا جائے. اور کیونکہ میں کچھ سوال ہیں جو ذہن کے اندر آتے ہیں، اور ماہ مبارک ہے، ماہ مبارک کے مہینے کی اگر میں بات کروں تو ایک بہت پرانا قول ہے کہ جیسے حکمران جیسی عوام ویسے حکمران. اور میں ڈاکٹر صاحب کی جانب بھی آؤں گی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں آج جو ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں، کراچی صوبے کے جو حالات ہیں، اور جن پریشانیوں سے عوام دو چار ہے، اور اگر ہم اپنے اسلامی نظریے سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پہلے اگر جو تخت کے اوپر ہوتے تھے اور اس ملک میں اس جگہ پہ کسی پتے کو بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ اس کے لیے بھی کھڑے ہوتے تھے. تو کیا کہیں گے کہ آج کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو بدلنا چاہیے، جن کو بدلنے کی ضرورت ہے، جو کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ندا شیخ صاحبہ. یہ ہمارا جو شہر ہے کراچی، یہ میٹروپولیٹن شہر ہے، کاسموپولیٹن شہر ہے، یہ پورٹ ہے، سی پورٹ ہے، یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا شہر ہے. لیکن یہ سب ہم کہہ کر اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے بڑا تعریف کر دی ہے. اس کے اگینسٹ جب ہم بہت سی باتیں دیکھتے ہیں شہر کی تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اس 4-4.5 کروڑ، اب تو سینسس بھی صحیح نہیں ہے تو کچھ بتا نہیں سکتے آبادی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اس کے بہت سارے عوامل فیکٹرز ہیں جو یہاں پر مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ تجارتی شہر یہی ہے. دیکھیے پورا ملک ہے ہمارا، اور ملک کے اندر یہ صوبہ پورا ہمارا، اور اس کے اندر یہ شہر ہے ہمارا، اور جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ گھر ہے ہمارا. بالکل. تو یہ تو ترتیب ہے، ملک سے شروع ہو گیا، دنیا ہے ہماری، اس دنیا میں ہمارا ملک ہے. بالکل. تو جب ہم اس شہر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل مسائل ہیں. بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو یہیں پہ انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ناظرین و کرام اسی ٹائم پہ جب ہماری گفتگو کیونکہ چل رہی ہے اور اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، ہم مسائل پہ بھی بات کر رہے ہیں، رمضان الکریم پہ بات کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں ایک کالر ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام دیکھ کے. محمد پنہ ان کا نام ہے، میری پہچان پاکستان پارٹی کے یہ رہنما ہیں. ان کی جانب ہم چلتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں. السلام علیکم.
हेलो जी वालेकुम जी, कैसे हैं सलाम। हेलो जी वालेकुम जी जी, कैसे हैं आप? जी खैर से मेरे, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, क्योंकि आज हम 30वें अफ्तार के अंदर हम मौजूद हैं और माह मुबारक को आज हम अलविदा कर देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, रमजान शरीफ बहुत अच्छा गुजरा और इंसान को इबादतों का एक ही महीना मिलता है जो अल्लाह को याद भी करता है। लोग काफी तो इसमें इबादत और तमाम शहरों में ये अच्छी बात है, खैरियत से गुजर गया रमजान शरीफ। बिल्कुल, आइंदा भी 2 दिन ईद के भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे खैरियत से गुजरेंगे आमीन। और उम्मीद रख और खास करके कराची जैसे शहर में बिल्कुल हमें बड़ी खुशी होती है। और हम जो इंसान के जितने दिन बोले रहा कराची है किस्म का हमारा हब है, बाकी कराची है तो पाकिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ ही मैं ये भी जानूंगी आपसे, क्योंकि देखें अभी हमारे शो के अंदर यही बात हो रही थी, हम कराची के ऊपर बात कर रहे थे और हमारे बीच में क्योंकि MQM के रहनुमा हैं और MPA हैं ये शारिक जमाल हमारे बीच में मौजूद हैं और कराची के मुकदमे पे ही बात हो रही थी कि कराची में इतने मसाइल हैं और वसाइल कम हैं बहुत ज़्यादा। और अगर हम आज देखें तो आज रात की ही हम बात करें, सहरी से थोड़ी देर पहले तो इतनी शदीद बारिशें हुई और अब्र रहमत जो बरसी वो ज़हमत बन चुकी है इस वक्त कराची वालों के लिए, और इतना जो कराची की आवाम है वो परेशानियों से दुचार है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? शाहरुख साहब बैठे सुन रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। शाहरुख साहब अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। शाहरुख भाई, हमने पहले डॉक्टर इशरत अब्बास साहब के गाइडेंस में सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी रोड और मलिर कैंट डेवलपमेंट के प्रोग्राम को उठाया था। अभी भी हम उसी प्रोग्राम को उठा रहे हैं कि वो कराची था जो रोशना पेशाब था और मुख्तलिफ में आप शाहरुख भाई इसके गवाह हैं। डॉक्टर इशरत अब्बास साहब के दौर में जो काम हुए थे, फ्लाई ओवर यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी, अलग यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी जो अभी तक नहीं चल सकी, ये उस दौर से लेके शहर में देखो हम सब ओन करते हैं। मुझे सारी तो से कहना पड़ता है, अगर शाहरुख भाई इजाजत दे दें तो गुल प्लाजा का जो वाकया हुआ था, फेडरल गवर्नमेंट ने आई भी नहीं, किसी ने आके हमारे शहर को फिजिकली विजिट भी नहीं किया था। शाहरुख भाई ये तो हकीकत है ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब डॉक्टर इशरत अब्बास साहब यहाँ थे गवर्नर, बिल्कुल, तो कितने फैलाई हुआ लोड शेडिंग, ये कितने काम हुए थे, ये शाहरुख भाई इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ है। अब मैं कोई शहर है हमारा कराची का जो इतना बड़ा सानिया गुल प्लाजा का हुआ, तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई बंदा, मतलब गवर्नमेंट का, आके हमारे शहर में अफसोस तक भी नहीं है। बड़ा दुख हुआ। इस बात से शाहरुख साहब अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। शाहरुख भाई आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 आ रही है। शाहरुख भाई देखो, ये हमारा अलमिया नहीं था। डेवलपमेंट हमारे वो होने के बगैर तो कराची देखो नहीं होगा। अब डेवलपमेंट का नाम ही नहीं है यहाँ। अब कोई ऑन भी नहीं करता कराची को जैसे करना चाहिए। कराची सबके साथ निभा रहा है, कराची के साथ कोई नहीं निभा रहा, इंक्लूडिंग MPA MLA सारी तो से। उनको भी चाहिए कम से कम स्ट्रांग वॉइस तो दें, किसी भी स्टेज पे इतने बड़ी स्ट्रांग वॉइस दे दें ताकि कराची तक तो सुने तो सही। इसके डेवलपमेंट के ऊपर तो आप जितनी बात करें कम। दूसरा ये मैं अर्ज करता चलूं, जो अभी रिसेंटली गवर्नर साहब का हुआ है, मोहतरम जनाब तिसूरी साहब का, ये इनको बकौल मीडिया के कि इनको पता ही नहीं लगा। भाई क्यों नहीं पता होना चाहिए? होना चाहिए। इनके अपने सीटें हैं, कौमी असेंबली में MPA है, इनको बगैर आन बोल लिए
یہ کیسے چینج ہو گیا؟ یہ تو بالکل کوشچن مارک ہو بالکل گیا. بالکل ایسے ہی ہے. میں جاننا چاہوں گی کہ شارق صاحب کا کیا موقف ہے. دیکھیں جہاں تک آواز اٹھانے کی بات ہے نا، تو شہر کے لیے جو انہوں نے بات دیکھے بہت سی باتیں صحیح ہیں ان کی، میں ان سے ایگری کرتا ہوں. جہاں تک آواز اٹھانے کی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے، ہم جتنی اللہ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، جتنے ہمارے پاس ہمت ہے آواز اٹھانے کی، تو ہم تو بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں. یہ اسمبلی فلور جو ہے گواہ ہے. آج آواز اٹھا رہے ہیں تو اس گل پلازہ کے حادثے کے بعد سے جو ہم نے اسمبلی میں کیا وہ پورے شہر نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے اپوزیشن کا رول ادا کیا. جو ہم نے کہا، جس سے پہلے میں بات کر رہا تھا، تو آج جو اس حادثے کے بعد ہم تمام ایم پیز جتنے ہیں، ہم سے اس آواز اٹھانے کی صدا کے طور پہ ہم سے سیکیورٹی واپس لے لی. جو ہمارے پاس سیکیورٹی تھی لے لی ہے، اور آج کے دن تک کوئی سیکیورٹی ہمارے پاس نہیں ہے. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں دب جاؤں. ٹھیک ہے، اس کی آواز اٹھانے کے آپ نے دیکھا مصطفیٰ کمال بھائی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں وفاق کو جو ہے آواز لگائی تھی. وفاق کو بولا تھا کہ بھائی اگر نہیں ہے تو بھائی ہمیں کب تک آپ ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو گے. تو اس کے بعد دیکھا، پوری میڈیا نے دیکھا کہ ہمارے کارکنوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے، ہمارے کارکنوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں اسی سے حکومت نے کرا. تو یہ وہ چیزیں کہ یہ تو دیکھیں، اگر کہنا کہ بھائی نہیں آواز نہیں اٹھا رہے، تو وہ ہے کہ اگر ہم بالکل گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوں، ہم کہیں بول نہیں رہے ہو. اسی پروگرام میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کوئی کر لے اتنی سخت بات نا، میں نے کری نا. ٹھیک ہے، اچھا میں نے پھر تنقید کری، میں نے اصلاح کے لیے تنقید کری. میری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے. میری سیاست، میری جو لڑائی ہے صرف کراچی کے ایشو کے اوپر ہے، میرے صوبے کے ایشو کے اوپر ہے. بالکل بالکل، بہت ہی خوبصورت بات کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں یہی ناظرین کرام سے جی پنہ صاحب، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اگر ہم ملک پاکستان کی بات کریں اور رمضان کریم کی اگر ہم بات کریں، آج ہم آخری افطار کے اندر بھی موجود ہیں، اور رمضان جو ہمیں میسج دیتا ہے صبر کا، ایک دوسرے کے ساتھ کا، ایک دوسرے کا خیال کا اور حقوق العباد کا، تو ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے اگر ہم پاکستان کی، اگر ہم کراچی کے اندر رہنے والوں کی بات کریں اور سب آپس کے اندر مل کر کام کریں تو کتنا اچھا ہوگا. بہت اچھی آپ نے بات کی. ہم پاکستان کے لیے اور کراچی کے لیے، میں شاہ رخ بھائی کو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. شاہ رخ بھائی، میری آواز سے مراد یہ تھی کہ میڈیا میں تو یا پریس کی دوسری ہے، آپ ایم پی اے ایم ایل اے اسٹرانگ جتنا ہو سکتا ہے فیڈرل میں بھی دیں، اور آپ کا حق پہنچتا ہے ہم سب کا. کراچی کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو دیکھو، آپ نے بلدیاتی الیکشن میں کسی بھی ٹیکنیکلی طریقے سے بائیکاٹ کیا. ایک ہی حکومت آپ کے پاس، ہمارے پاس ہوتی تھی شہری، شاہ رخ بھائی، جو بلدیاتی ہوتی تھی. اب دیکھو کہ بلدیاتی نظام اب سے ہم محروم ہو گئے، اس پہ بحث نہیں کرتے، لیکن اس وقت تو نہیں ہے نا. دیکھیں میں آپ کی بات کر بلدیاتی نظام جو بائیکاٹ ہے، میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیں آج کا جو شہر کا حال ہے نا، تو میرے اس فیصلے پہ جو ایم کیو پاکستان نے کیا تھا بلدیاتی نظام کا بائیکاٹ، میں آج کے دن نا اس فیصلے پہ دوبارہ آن ایئر بولتا ہوں کہ بھائی الحمدللہ کہ ہم نے اچھا کیا، ہم نے بائیکاٹ کیا. جو اس شہر میں نظام چل رہا ہے، جو بے اختیار بلدیاتی گورنمنٹ ہے، اگر آج ہم اس ٹائم بائیکاٹ نہیں کرتے، آج ہم 80 90 100 110 سیٹیں لے کے چیئرمین، یو سی چیئرمین اور کونسلر بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. جو نیپا پہ آج سے 6 مہینہ پہلے جو بچہ جو ہے 4 مہینہ پہلے نیپا پہ جو گٹر میں گر کے ابراہیم جو جاں بحق ہوا تھا، شہید ہوا تھا، آج اس کا گناہ کا جو سہرا ہے نا میرے اوپر ہوتا ہے، ان کے پاکستان کے اوپر ہوتا ہے. ایسے تو بہت سے لوگ ہیں. ہم تو وہ مقدمہ جو جہاں گل پلازہ تک کی بات ہے، ہم نے وفاق میں نیشنل اسمبلی میں بھی ہمارے ایم پی ایس نے اس پہ قرارداد پاس کرائی ہے اور اس پہ بھرپور احتجاج وفاق سے کیا ہے. یہ فلور پہ موجود ہے، ریکارڈ میں میڈیا کے موجود ہے. دوسرا یہ کہ جو آج ہم جنگ لڑ رہے ہیں 140A میں آئینی ترمیم کی، جو 26ویں میں نہیں ہوئی. دیکھیں میں جو بات کر رہے ہیں، میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان وفاق میں جو 140A میں ترمیم مانگ رہی ہے، وہ مانگ رہی شہر کے لیے رہی ہے. دیکھیں یہ وہ ترمیم ہے، اس سے یہ صرف کراچی نہیں، پورے پاکستان کے ہر شہر، ہر ڈسٹرکٹ کی ترقی کا راز ہے. دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے کہ جو بلدیاتی اختیارات ہوں وہ ڈور اسٹیپ پہ ہونے چاہیے. اس کے یہ آج دیکھیں پاکستان جو ہے نا 5 لوگ چلاتے ہیں، ایک وزیر اعظم ملک کے اور 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ. تمام ملک کی جتنی دولت ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کی اپنی ثواب دید ہے.
کہ وہ کتنا پیسہ کس شہر میں لگائیں، لاڑکانہ میں 2 ارب لگائیں یا نہیں لگائیں، کراچی میں 1 ارب لگائیں یا 200 ارب لگائیں. تو یہ چیز جو ہے نا اختیار جو 26ویں ترمیم میں نہیں ہو سکا، 27ویں ترمیم میں نہیں ہو سکا، مگر آج الحمدللہ MQM اتنی کامیاب ہو گئی ہے بنا ایک پتھر اٹھائے، بنا کسی لڑکے کو اپنے کارکن کو لاپتہ کرے کوئی بس جلائے. وزیر اعظم کی 27ویں ترمیم میں آن فلور یہ تقریر موجود ہے. جو آپ کے دفاع کے منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کی پریس کانفرنس موجود ہے کہ خدا نخواستہ جو MQM کی یہ ترمیم ہے، اگر ہم نے اس کو ترمیم کو شامل نہیں کیا اور یہ ترمیم نہیں ہوئی اس پاکستان میں تو خدا نخواستہ پاکستان ختم نہ ہو جائے. یہ اتنی بڑی بات، اور یہ فلور پہ پرائم منسٹر کا وعدہ ہے جو 27ویں ترمیم میں کہ ہم نیکسٹ ترمیم جو 28ویں ترمیم انشاءاللہ آئے گی اس میں ہم اس MQM کی اس ترمیم کو شامل کریں گے. دیکھیں یہ شامل نہیں ہو رہی نا، اس پہ تکلیف کس کو ہے؟ تکلیف انہی کو ہے جو پچھلے 18 سال سے اس صوبے پہ اپنی حکومت بنائے بیٹھے. ان کو پتہ یہ ترمیم ہو گئی تو ہمارے ہاتھ سے مال نکل جائے گا صوبے کا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں پنہ صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. اور ناظرین اکرام، کیونکہ اگر ہم رمضان الکریم کی بات کریں اور ہماری جو ہے وہ افطار ٹرانسمیشن ہے اور ہماری گفتگو جو ہے جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس سے بہت زیادہ آؤٹ جا رہی ہے، مگر ہم اگر بات کریں بحیثیت ہم کراچی اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہم کراچی کے اندر رہنے والے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اگر ہم اس طریقے کے حالات دیکھتے ہیں اور 2 روز جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے اندر اتنے جو عوام کو نقصانات فیس کرنے پڑے ہیں اس کی بات کریں تو واقعی دل روتا ہے. اور میں چاہوں گی کہ ہم ڈاکٹر ایرم رضا کی جانب بھی آتے ہیں اور ہم ان کی بات بھی مکمل کرتے ہیں. مگر ناظرین اکرام، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پیغام رمضان محسوس کرو، پیغام رمضان محسوس کرو. ویلکم بیک ٹو ناظرین اکرام. اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم بریک سے واپسی آ چکے ہیں اور بہت ہی سنجیدہ گفتگو چل رہی تھی. کراچی کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی تھی، کراچی پہ بات ہو رہی تھی. اور اگر میں بات کروں، کیونکہ ہم افطار کے بھی آخری لمحات کے اندر موجود ہیں اور آج آخری روزہ ہے، اور کیا کچھ ہم اس رمضان سے سیکھتے ہیں اور کیا کیا ہم میں بدلاؤ آتے ہیں، تو یہ تو ہمیں عید کے بعد ہی پتہ چلے گا. اور ڈاکٹر صاحب کی جو ہے بات ادھوری رہ گئی تھی تو میں چاہوں گی کہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی وہ پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی، غالباً حکومتوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ ہمارا جو اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا ایک جو دور خلافت رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں دور تو خیر مسلمانوں کے پاس بہت سارے آئے ہیں، بالکل. بات صرف یہ نہیں ہے، حکومتوں کا ہمیشہ ایک مزاج ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھیں. اور اس کو نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی وضاحت سے بیان کیا ہے. تو پہلے تو عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حکومت ہوتی ہے، بالکل اس کا ایک مزاج ہے. اب اچھائی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے، یہ سب چیزیں مکس چلتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 100% کوئی صحیح ہو اور 100% کوئی غلط ہو. پرسنٹیج زیادہ غلطی کی آ جائے تو پھر قابل اعتراض بن جاتی ہے، اگر پرسنٹیج کم غلطی کی آ جائے تو پھر قابل اعتراض کم ہو جاتی ہے. یہ ایک سادہ سا اصول ہے. رہ گیا یہ کہ ابتدا سے جو خلافتیں رہی ہیں اور پھر وہ آگے بڑھ کر اموی خلافت اور بنو امیہ کے بعد وہ بنو عباس آئے تو ان کو تحقیق کر کے اب جب بنو عباس آئے ہیں تو وہ آئے تھے اس بیس پر کہ قاتلان حسین کا بدلہ لیں گے، اور انہوں نے امویوں کو کاٹ کے ان کے تڑپتے ہوئے لاشیں کہنے یا ابھی پوری طرح مرے نہیں ہیں ان کے اوپر کارپیٹ قالین بچھا کر اس پر رقص و سرور کی محفل گرم کی. یہ تاریخی حقائق ہیں سب. اور یہ بنو عباس آ گئے، انہوں نے اپنا لباس رکھا تھا کالا غم امام حسین کا کہہ کے. اچھا اس میں 2 باتیں تھیں، ایک یہ کہ انہوں نے کئی لباس پہنائے، یہ میں تاریخی حقائق بتا رہا ہوں، کئی لباس پہنا کے اپنے لوگ کھڑے کیے اور کہا اس میں سب سے زیادہ ہیبت ناک، خوفناک یا رعب دار کون سا لباس نظر آ رہا ہے. تو دیکھا یہ کالا لباس جو ہے اس میں زیادہ رعب آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ہمارا لباس ہم کالا رکھیں گے. تو انہوں نے امامہ بھی کالا رکھا،
ابا قبا وہ یا جو پہنتے تھے. بالکل. تو اس طرح انہوں نے اپنا لباس قائم کیا. پھر انہوں نے امویوں کو ختم کیا. عباسیوں میں جب آگے دور گزرا ہے تو یہ عوام کا تو دیکھیں ایک لمٹ ہوتی ہے حکومت خیال کرتی ہے, وہ لمٹ اب ہر حکومت کی اپنی اپنی ہے. اس میں میرا کیونکہ پولیٹیکل بات میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, آج 30 رمضان کو میں کسی وقت آپ پروگرام رکھیں خالص پولیٹیکل, پھر میں پولیٹیکل حساب سے ہی بات کر دوں گا. ابھی جنرل ایک تاریخی اعتبار سے بات چل رہی ہے. تاریخی اعتبار سے اگر ہم بات کریں, انہوں نے پھر کیا کیا کہ عباسیوں نے بہت ظلم کیے. ایک محلہ تھا بغداد میں, اس کا نام تھا کرخ. اس محلے کے اندر جیسے آج نہیں ہمارے ہاں یہ شیعہ یہ سنی یہ فسادات, یہ تو بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں سیاسی وہ بہت اچھے کردار اس میں ادا کیے ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں. بالکل. تو وہ اسی طرح محلہ میں وہ کرخ میں زیادہ وہ مناظرے اور فلاں یہ, تو جیسے ایک زمانے میں ریاست آباد میں ہوا تھا واقعہ, تو وہاں پر اسی طرح سے محلہ جل گیا. تو اس پر جو القمی وہاں اس وقت میں وہ حکومت کا وزیر اعظم تھا, اس نے احتجاج کیا کہ یہ اس کا کچھ نوٹس لیا جائے. تو یہ وہی والی بات دیکھیں وہی آ رہی ہے, آج گل پلازا جلائے, مطلب اس طرح کی باتیں یہ ہمیشہ تاریخ میں آتی رہی ہیں. بالکل. اور اگر ہم ڈاکٹر صاحب بات کریں اگر ہم اس کے اوپر کہ جہاں پہ ہم کراچی کے اتنے مسائل کی بات کرتے ہیں, تو کراچی کے دو جملوں میں اس تاریخ کو آگے لے جاؤں گا بس خالی 2 جملوں میں. تو وہ جب احتجاج کیا تو کوئی سنوائی نہ ہوئی, تو انہوں نے کیا کیا کہ ہلاکو خاکو پہلے تو اوکے لیا اپنے ان سے بڑوں سے, اور انہوں نے اوکے لیٹر لکھ دیا کہ آ جاؤ بغداد تمہیں فری ہینڈ آرام سے مل جائے گا. دیکھیں یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں, کسی بھی شہر کا خیال کریں, چاہے وہ پاکستان کا ہمارے ملک کا کوئی سا بھی شہر ہو, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے شہروں کو, کوئی اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے نہ آئیں جیسے تاریخ میں ہوتے رہیں انشاءاللہ. تو وہ لکھ دیا اور ہلاکو خاں داخل ہوا, بغداد کو تحقیق کیا, تاراج کیا, اور لائبریریوں کو دریا میں برد کیے کتابیں اس طرح کہ وہ دریائے نیل بھی جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا اس کے روشنائی سیاہی سے کتابوں کی. تو یہ سب باتیں پھر یہ بڑی افسوسناک سامنے آتی ہیں نتائج اس طرح. تو میں چاہتا ہوں کہ اس چیز پر توجہ رکھیں کہ ایسی باتیں نہ ہوا کریں جس سے کہ بڑے نقصان ہوں. بالکل. بڑے نقصان سے بچنے کے لیے آپ اپنی خدمات پیش کریں, چھوٹے نقصان برداشت کریں. اچھا نہیں, اگر ہم دیکھیں بات کریں تو وسائل ہی نہیں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں. آج اگر ہم اپنا ٹریفک کا نظام دیکھیں تو ٹریفک کا نظام ہمارا بہت اچھا ہو چکا ہے, اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس شہر قائد کے اندر بہت اچھی ہیں. اور اگر میں رمضان الکریم کی بات کروں تو رمضان الکریم کی جو محبتیں, جو رونقیں آپ کو کراچی شہر کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے, تو وہ میں سمجھتی ہوں آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی اسی کے ساتھ ساتھ ہی, کیونکہ آج ہم آخری افطار کے اندر موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہمارے بیچ میں, تو میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ آخری روزے کے کیا فضیلت ہے. دیکھیے تمام ماہ رمضان کے ہر روز کی ایک ہی فضیلت ہے, اور آخری دن کی یہ ہے کہ الوداعی روز ہے, یہ یوم ہے. تو اس لیے اس دن جتنا پاسبل ہو سکے جو کسر رہ گئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگنے میں, مغفرت چاہنے میں, رحمت کے حصول میں کوتاہی چھوڑی ہو, تو ان آخری لمحات کو ہم جانے نہ دیں ہاتھ سے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا دست بدعا ہوں. بالکل. اور خاص طور پر اپنے اہل خانہ اور اپنے پڑوس نیبرز اور اپنے شہر اپنے ملک کے لیے دعائیں چاہیں. اور اس میں جو اب یہ آخری عشرے کے آخری, کیونکہ آخری عشرہ کہلاتا ہے نجات کا عشرہ. بالکل ایسے. تو نجات کا عشرہ کا مطلب یہ ہے ہم نے پہلا عشرہ گزار لیا, دوسرا عشرہ گزار لیا, تو اب ہم نجات پا چکے ہیں. بالکل. الحمدللہ اگر ہم نے ایسے اعمال انجام دیے پورا رمضان, تو ہم اس کا شکر بجا لائیں کہ ہم نے پورا رمضان یہ کیا, اور جو کوتاہی رہ گئی ہے اس کی مغفرت چاہیں خداوند سے, اور اپنے والدین کی خاص طور پر اگر موجود ہیں تو ان کی قدر کریں, اگر نہ ہوں تو ان کی قبر پر روزہ عید کل انشاءاللہ چاند ہو جائے گا, تو آج تو جائیں وہاں پر حاضری دیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں ان کے قبر پہ کھڑے ہو کے, تو آپ کی دعا قبول ہوگی. بالکل بالکل ایسے ہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی فطرے کے لیے اگر ضرورت ہو تو کل کے لیے شب چاند دکھے گا
تو فطرے کا نصاب اگر آپ کہیں گے دیکھیں اب یہ تو ہمیں آج پتہ چلے گا کہ 30 روزے ہوتے ہیں کہ 31 روزے ہوتے ہیں. نہیں 30 تو ہم کر دیے نا, آج 30واں روزہ تو ہے ہمارا. وہی تو کہہ رہی ہوں کہ چاند تو آج دکھنا ہی دکھنا ہے, چاند دکھنا ہے, کیا پتہ ایک دن آگے بڑھ جائے. آپ چاند بھی کریں گے 30 تو آج تو چاند لازمی دیکھے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں نا ایک دن مزید مل جائے, مگر ایسا ظاہر ہے پاسبل نہیں ہے. تو مگر میں اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی جاننا چاہوں گی, کیونکہ اگر ہم رمضان کریم کی بات کریں تو اس میں ہم پورے مہینے اپنے آپ پہ اتنا قابو پاتے ہیں, اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول کرتے ہیں. اور میں شارق جمال سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آفٹر رمضان ہم پریکٹیکلی کس طریقے سے اپنے نفس پہ قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہم اچھے کام کرنے کا, عبادت کرنے کا, قرآن پڑھنے کا, نمازیں پڑھنے کا, جو بھی ہمارے دین میں ہیں, اسلام میں ہیں, اور جو ہمارے اللہ پاک نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ان کی حدیث مبارکہ میں ہے, ان پہ عمل کرنا صرف رمضان میں فرض نہیں ہے. یہ ہم سب کو سمجھنا پڑے گا. ہماری سارے مہینے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے. ہاں, رمضان وہ تحفہ ہے کہ ہماری ایک نیکی ملٹیپلائی بائی 70 ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے, اس لیے اللہ پاک کا تحفہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مسلمان جو ہے وہ جتنا بھی اپنے گناہ معاف کرائے, اپنی مغفرت کرا سکے, جتنے اچھے کام کر سکے کہ اس کے. دیکھیں, ہمیں سب کو چاہیے کہ ہمارا نظام جو ہے نا اس کی خرابی یہی ہے کہ ہم پورے سال ہمیں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں. ہم کہیں نہ کہیں وہ بھول جاتے ہیں. اگر ہم سب کو خاص طور پہ چلے بھی میں پولیٹیشنس کی بات کرتا ہوں جو حکومتوں میں ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, چیئرمین ہیں, یو سی چیئرمین ہیں, میئر ہیں, وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعظم ہیں, ملک کے صدر ہیں, اگر ہم سب جو ہے نا, ہم سب اپنے اپنے طور پہ اگر اپنے مرنے کو, اپنی آخرت کو, اپنی قبر کو, روز محشر کے حساب کو ہم یاد کرنے لگیں تو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں نا وہ آٹومیٹک حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو بس اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے, مجھ سمیت. میں پہلے تو اپنے لیے بولتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے استقامت دے, مجھے جو ہے اللہ پاک ان برائیوں سے بچا کے رکھے, کیونکہ یہ وہ دلدل ہے کہ دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ اس کو اللہ نے جو چھوڑا ہوا ہے وہ ہمیں ہی بہکانے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. اور اللہ کو دیکھیں, اللہ چاہتا تو اس ٹائم شیطان کو چھوٹ نہیں دیتا, مگر اللہ پاک کو اپنی امت پہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اتنا بھروسہ تھا اور اتنی دعائیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں لکھ کے ہمیں دے دی ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں تو ہم اس شیطان کی شر سے بچ سکتے ہیں. اور دیکھیں اتنی خوبصورت آپ نے بات کی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن مجید کی جو روشنی ہم تک پہنچا دی ہے, اس کے تھرو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے. اگر ہم اہل بیت کو دیکھیں, اہل بیت کی سیرت کو اگر ہم تھوڑا بہت بھی فالو کر لیں تو ہم ایسی پتہ نہیں کتنی برائیوں اور کتنی کوتاہیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی, کیونکہ صدرہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں, ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ صدرہ رمضان کیسے گزرے آپ کے؟ الحمدللہ بہت اچھے گزرے اور بہت ہی اچھی اس وقت آپ سب گفتگو کر رہے ہیں. اسی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ رمضان المبارک وہ تحفہ ہے جو ہمیں ایک نعمت کے طور پہ عطا کیا گیا ہے, اور اس میں سب سے بہترین, جیسے آپ کا سوال تھا کہ کس طرح سے ہم انہی عادتوں کو برقرار رکھ سکتے ہیں, تو جیسے کہ شیطان تو ہو گیا قید, تو اب جو بھی ہم اگر برائی کی جانب جانتے ہیں وہ ہمارے اندر ایک بائی ڈیفالٹ وہ چیز انسٹل ہو چکی ہے, وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں. لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں سب سے بہترین موقع ہوتا ہے اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے, کیونکہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے صبر, اور وہ صبر جب ہم کر سکتے ہیں تو وہ ان برائیوں سے بھی ہم دور ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ روزہ ہے. اور اگر پھر ہم اسی چیز پر قائم رہیں, خاص طور سے نماز کی پابندی اس مہینے سے ہم اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. پورے سال میں ہم اپنی بری عادات, جیسے بہت سارے لوگوں کو تمباکو نوشی کی عادت ہوتی ہے, بہت ایزیلی ہم انہی مطلب ایام میں ان چیزوں سے دور ہو کر اپنے آپ پر ثابت قدم رکھ سکتے ہیں. جیسے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایماندار رہیں گے, ہم کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم غیبت نہیں کریں گے, تو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں بہت آسان ہیں کہ اگر ہم پورا سال یہی سوچ کر کہ اگر ہم نے رمضان المبارک میں ان چیزوں کا صبر کیا تو یقینی طور پہ ہم ان عادات کو پورے سال اگلے رمضان آنے تک بھی کیری فارورڈ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہترین ذریعہ نجات ہے, اور عشرہ مغفرت کے بعد عشرہ نجات کا آج جو آخری کچھ لمحے رہ گئے ہیں اس میں اللہ پاک ہمیں بھرپور اس کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. اسی کے ساتھ ساتھ ہی صدرہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی, کیونکہ ایز بطور آپ ماشاءاللہ سے ایز آرٹسٹ کام کر رہی ہیں اور ایز ہوسٹ بھی آپ کام کرتی ہیں, میزبانی بھی کرتی ہیں آپ, اور رمضان الکریم کی بات کریں تو
کہ کیا کچھ آپ نے فیس کیا؟ اگر دیکھیں کہ رمضان کی عبادتیں بھی آپ نے کنٹینیو رکھی ہیں، روزے بھی آپ نے رکھنے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اگر ایز خاتون اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ایز پروفیشن دیکھیں تو فیلڈ میں بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، تو کیا کچھ فیس کرنا پڑا؟ جناب الحمدللہ بہت ہی بہترین رمضان گزرتا ہے، اور وہی ہے کہ اگر انسان کی نیت ہو تو میں کہتی ہوں نیت صاف تو منزلیں آسان، بے شک بے شک، تو کچھ نہ کچھ راستے نکل ہی آتے ہیں، اور یہ انسان کے اوپر خود پر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی عبادات جاری رکھتا ہے، کیونکہ یہ عبادت ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنی روح کے لیے کر رہے ہیں، اپنی نجات کے لیے کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے لیے عبادت کرتا ہے تو وہ تو لازمی سی بات ہے ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا بے انتہا ضروری ہے، اپنے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، تو یہ معاملات تو جاری رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ گھر کی مصروفیات ہے، مجھے اپنے پیرنٹس کا بھی خیال رکھنا ہے، ایک بحیثیت ایک بینگ دی اونلی ڈاٹر ان دا ہاؤس میری رسپانسبلٹیز بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کا مجھ پہ بے انتہا کرم ہے کہ میرے والدین میرے ساتھ ہوتے ہیں، اس وقت بھی ٹرانسمیشن میں میری والدہ موجود ہیں، تو اللہ پاک ان کو حیات رکھے۔ حالانکہ بہت مشکل گزرا یہ سال، کیونکہ ابھی گزشتہ سال میں ہی اکتوبر میں انہیں کینسر ڈائگنوز ہوا، لیکن الحمدللہ پھر ان کا آپریٹ ہوا اور پھر وہ ریموو کر لیا گیا سکسیسفلی۔ کافی مشکل مراحل تھے وہ، بہت ہی کمپلیکیٹڈ آپریشن، 2 دن وہ باقاعدہ طور پہ وینٹیلیٹر پہ رہے، لیکن الحمدللہ وہ پوری طرح ریکور کر گئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں وہ یہ پریشان ہوتی تھی کہ کیا میں یہ رمضان پتہ نہیں دیکھ پاؤں گی کہ نہیں، لیکن میں خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی دعائیں ہوتی ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ ناظرین و کرام، اگر میں بات کروں آج کے دن کی تو رمضان الکریم جو ہے وہ جا رہا ہے، مسجدوں کی رونقیں جو ہے اگر ہم دیکھیں ناظرین و کرام کہ کم ہو رہی ہیں، اور تہجد کی وہ جو روحانی فضا تھی وہ اب مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ رمضان ایک واحد ہم دیکھیں ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسجدوں میں جائیں، تہجد پڑھیں، 5 وقت کی نماز کا ہم خیال رکھیں، مگر میں یہی ایک بار پھر کہوں گی کہ مسجدوں کی جو رونقیں ہیں ان کو یوں ہی بہار رکھیے گا، اس رمضان سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے بالکل بھی ضائع نہیں کریے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب کی جانب بھی آؤں گی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج ہم آخری عشرے کے آخری روزے کے اندر ہم موجود ہیں، تو یہ سوال بھی کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم صدقے کی بات کریں، کیونکہ عبادت کی بات کریں اور چیزوں کی اگر ہم بات کریں جو ہمارا اہم فریضہ ہے ہم ان کی بات کریں، تو اس بارے میں بھی میں جاننا چاہوں گی کہ صدقہ اور فطرے کی کیا اہمیت ہے؟ بہت بڑی اہمیت ہے۔ صدقہ تو سارا سال کسی بھی وقت ہمیشہ جب بھی آپ دینا چاہیں دیں، اور کوئی بات محسوس کریں، اگر کوئی کام ایسا کرنے لگیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو صدقہ دے کر کروں گا تو بہتر اس کا نتائج آئیں گے، کیونکہ ہوتا ہے اس کا اثر بہت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بڑا اجر ہے، وہ سارے سال کے لیے ہے۔ بالکل، اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، موت تک کو ٹال دیتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے صدقہ، اور سارا سال کے لیے ہے۔ لیکن جو رمضان یعنی آج کے خاص عید آنے والی ہے، چاند دکھ جائے گا آج، تو اس حوالے سے فطرہ ایک ایسی چیز ہے جو سال میں ایک مرتبہ ہی یہ واجب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پورا سال میں کبھی بھی ہم دے سکیں۔ تو اس کے لیے میں 2-3 باتیں بس بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جو انسان جو کچھ کھا رہا ہے، گندم اس کے اغلب غذا، جو غالب غذا ہے اس کے کھانے میں، گندم ہو، چاول ہو، اچھا چاول میں جس ریٹ کا کھا رہا ہو اسی ریٹ سے 3 کلو اس جنس کا، اجناس میں سے اس جنس کا 3 کلو کتنے کا ہے اتنا فی کس پر پرسن وہ صدقہ نکال دے۔ اور ایون کہ اگر کوئی بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے اسی چاند رات کو ہی، آج ہی ہو جائے رات کو، تو وہ اس کا بھی واجب ہو جائے گا۔ اور تمام لوگوں کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کہا گیا مہمان بھی آ جائے تو اس کا بھی ہوتا ہے۔ بس یہ خاص بات ہے، بعض لوگ پہلے سے نکالتے ہیں، اب تو آج پہلے نکالنے والی بات تو ختم ہو گئی، کیونکہ آج تو چاند دکھنے والا ہے۔ پہلے اگر نکالنا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرض دے دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، اور وہ قرض جو ہے وہ چاند رات کو فطرے کنورٹ کر کے ان کو جا کے بتا دیتے ہیں ہم نے وہ کنورٹ کر دیا ہے فطرے میں، آپ کا قرض معاف کر دیا، کنورٹ کر دیا۔ تو وہ دوسری بات یہ کہ فطرہ نکالنے کے بعد وہ اس رقم کو رکھ کے نہیں چھوڑ دیں، بلکہ اسی وقت ہی سب سے بہتر ہے کہ ضرورت مند جو بھی ہے آپ کی نظر میں ذاتی طور پر سب سے اچھا وہ ہے کہ خود آپ جانتے ہیں اس کو پہنچا دیں۔ اس کے اندر ایک سوال اور بھی میں ایڈ کرتی ہوں کہ فطرہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فطرہ
ایک تو جو آپ کے گھر کے اندر زمرے میں آ رہے ہیں ان کو تو روزمرہ کا کھانا پینا سب آپ نان نفقہ آپ کے ہمارے کسی کے بھی ایک کے ذمے ہے، بالکل، تو ان کو تو دینے کا سوال ہی نہیں ہے، وہ تو سارا سال ہی ان کو کھلا رہے ہیں اور کھلانا ہی ہے، تو ان کا فطرے سے اس کا تعلق نہیں، ان کو تو فطرہ نکالا جائے گا۔ بالکل۔ اچھا، اب جو گھر کے چار دیواری سے باہر کے لوگ ہیں وہ چاہے رشتہ داروں میں بہت سے رشتے ایسے ہیں جن کو وہ قریبی رشتے ہوتے ہیں لیکن وہ الگ ہیں کہیں اور غربت یا ناداری یا مفلسی میں ہیں، تو ان تک سب سے پہلے پہنچایا جائے جو قریب تر رشتہ دار ہیں، پھر اور نیبرز وغیرہ یہ جو قریب تر ہیں رشتہ دار قریب ہیں، اس کے بعد پھر جہاں تک آپ کی پہنچ ہے نظر آ رہا ہے، لیکن پرسنلی آپ کو ذمہ داری یہ ہے آپ کی کہ آپ کو معلوم ہو کہ صحیح جگہ پر پہنچ رہا ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، بہت ہی خوبصورت بات کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین کرام صرف اور صرف اتنا کہوں گی اس مہینے کے حوالے سے، کیونکہ ہم جو افطار کے لمحات ہیں وہ بہت قریب آ چکے ہیں، کہ کامیاب وہ شخص نہیں جس نے ماہ رمضان کے اندر روزے رکھیں، کامیاب وہ شخص ہے جس نے ماہ رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اسی طریقے سے رکھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی صدرہ کی جانب ہم چلتے ہیں اور صدرہ سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، پر نور فضاوا، سبحان اللہ۔ آقا دا محلہ جویں عرش معلا، کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے، کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے، ساڈے عزلوں جڑ گئے آقا نال رشتے، او کرما والا ویڑا، او کرما والا ویڑا، پلکاں نال چمدی جاواں، ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا۔ رب لے گئے مینوں جب شہر مدینے، سبحان اللہ۔ ایک حجر لایا مینوں کٹ کے سینے، رب لے گیا مینوں جب شہر مدینے، ایک حجر لایا مینوں کٹ کے سینے، کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نماز، کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نماز، میری پہنچ جتھے تک میں دیا نیازا، میری پہنچ جتھے تک میں دیا نیازا، رب سونے پلچ کتیا میرے دل دیا سبھی دعاواں، ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، پر نور فضاوا، او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی، او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی، میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی، میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی، میرے عمل دی چادر اُتے داغ ہزارا، کس موڑ نوازا او دے کرم
ख्वाब सुनावा हूर नूर फिजावा एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलाम था। और नाज़रीन कराम के इस कलाम के अंदर एक जगह ऐसी आई कि किस तरह मैं बख्शिश मांगूं, मुझे शर्म आती है अपने रब से, तो बेशक बिल्कुल ऐसी है, मगर उसके बाद भी अगर मैं कहूँ कि मेरा रब जो है वो बहुत गफूर रहीम है और वो माफ़ करने वाला है। और इसी के साथ साथ ही नाज़रीन कराम जो इफ्तार के लम्हात हैं वो बहुत करीब आ चुके हैं और आज हम इस रोज़े को भी हम अलविदा कहने वाले हैं, इस माह मुबारक को हम आज अलविदा कहने वाले हैं। और अल्लाह ताला जो है वो हमें अगले साल इसी तरीके से दीन हक़ के ऊपर चलने की सआदत अता फ़रमाए, मेरी यही दुआ है। इसी तरीके से जो हमारी इबादतें हैं, जो हमारी इबादतों के अंदर जो खुलूस है, जो एक अल्लाह का कुर्ब है, मेरी यही दुआ है कि या अल्लाह पाक वो हर किसी को नसीब करें और हमें एक बार फिर हमें ये मौका मिले। हमने बहुत कोशिश की कि हम आप तक पैगाम रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है वो एक ख़ूबसूरत सा हमारा जो गुलदस्ता है वो उसको पेश करें और आप तक एक ख़ूबसूरत सा हम मैसेज डिलीवर करें। और इसी के साथ साथ ही मेरे बीच में जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करूँगी और जानना चाहूँगी कि जाते जाते आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे इस माह मुबारक के हवाले से। देखिए, जाते जाते मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हमने जो ये रमज़ान गुजारा, अल्लाह पाक हम सब के नसीब में आने वाला जो दूसरा रमज़ान है वो हमारे नसीब में करें और हम कोशिश करें कि इस रमज़ान के बाद भी अपने अल्लाह को याद रखें, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को याद रखें। यही एक वाहिद हल है, हम अल्लाह से दोस्ती करें। हम आज शहर के मसाइल के लिए, अपने मुल्क के मसाइल के लिए जो हम रोते हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम गिला करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि रब तो हमसे नाराज़ नहीं है। तो देखें, एक छोटी सी बात है कि रब हमें दिन में 5 टाइम जो है वो अजान होती है हमें बुलाता है अपनी तरफ। और अगर हम उसकी एक छोटी सी मिसाल दें कि हम दुनिया की, कि आपके भी बॉस होंगे, आपको मेरी पार्टी की भी लीडरशिप है, अगर वो हमें कॉल भी करती है तो हम भागे दौड़े भागते हुए चले जाते हैं कि यार हमारा बॉस है, हमसे नाराज़ ना हो जाए, हमारी नौकरी ना चले जाए, या हमारी जो भी है, हम जहाँ पे जिस फील्ड में भी हम ये करते हैं। और जो इस कायनात को जिसने बनाया है, जिसके हुक्म के बगैर पत्ता टूट के नहीं गिरता, वो दिन में हमें 5 टाइम आवाज़ लगाता है, हमें बुलाता है और हम नहीं जाते। हम बहुत से लोग जो हैं, हमारी कज़ा हो जाती है नमाज या छूट जाती है, हम नहीं जा पाते, हम टूटी फूटी इबादत कर देते, 2 टाइम पढ़ लेते हैं, फजर छोड़ देते हैं, इशा छोड़ देते हैं। तो देखें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को दोस्त बनाएं, हमारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हमें ये सोचना पड़ेगा कि रब तो हमसे नाराज़ नहीं है जो हमारे मसाइल हल ना हो पाए। तो आप अल्लाह से दोस्ती कर लें, अल्लाह को मना लें, इंशाअल्लाह रब के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अल्लाह आपके साथ होगा तो आपके सारे मसाइल, हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बात की है कि हम अपने रब को राज़ी कर लें और दुनिया से हट के अगर हम अपने रब की राह के अंदर लग जाएं, जैसा हमारा रब चाहता है, हम उसकी मोहब्बत में, उसके कर्ब के करीब हम जाने की कोशिश करें, तो बेशक जो अल्लाह चाहता है हम वो करें और हम जो चाहते हैं वो अल्लाह ताला ज़रूर करेगा। और इसी के साथ साथ ही मैं चाहूँगी कि डॉक्टर एनुर रज़ा की जानिब भी चलते हैं और डॉक्टर एनुर रज़ा से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बहुत मुख्तसर ये है कि हमें अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को सही रखना है, संवारना है, और दुनिया में रहते हुए आखिरत को की भलाई देखनी है। और जहाँ अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो हम समझते हैं कि आखिरत में हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी तो उसको तर्क कर दें, और जो आखिरत में हमारे लिए फ़ायदेमंद है उसको अपना लें। और बहुत शॉर्ट ये कि फ़राइज़ व वाजिबात को तर्क ना करें, फ़राइज़ व वाजिबात को तर्क ना करें और हराम से इज्तनाब करें। बहुत शॉर्ट में ये 2 जुमलों में तमाम पूरा का पूरा लाइफ का स्टाइल रख लें, पूरी लाइफ का, तो पूरा का पूरी लाइफ हमारी इसके अंदर अहाता किए हुए है, बेहतरीन लाइफ होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ही खूबसूरत बात की है डॉक्टर साहब ने। और इसी के साथ साथ ही नाज़रीन किराम, मैं एक बार फिर बस अब इतना ही कहूँगी कि हम अलविदा करने जा रहे हैं इस माह मुबारक को,
اور ہم جو ہیں وہ افطار کی گھڑیوں کے اندر بہت ہی قریب آ چکے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ سب اپنی نشستوں سے جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور ہم اس ماہ مبارک کو الوداع کرتے ہیں۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ناظرین و کرام، اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ افطار کے لمحات جو ہیں وہ بہت قریب ہو گئے اور آج ہم رمضان المبارک کو الوداع کر رہے ہیں، اور اگر میں بات کروں اس ماہ مبارک کی، ان روزوں کی، ان عبادتوں کی، تو میرے رب سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک یہ رونقیں، یہ عبادتیں، کہ اللہ پاک ہمیں اگلے سال بھی اسی طریقے سے نصیب فرمائے اور پورا سال ہمیں اس رحمت سے جو ہے وہ ہم پہ کرم نوازش رکھے، اور ہم سے جو بھی کوئی بھول چوک ہو گئی ہو اس ٹرانسمیشن کے توسط سے یا ہماری اپنی پرسنل زندگیوں کے اندر، یا جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر، تو ان پہ اپنا خاص کرم کر اور انہیں بخش دیجیے اور سب کے لیے آسانیاں کریں۔ اس ملک پاکستان کو اپنے حفاظت کے اندر رکھیے، اس ملک پاکستان کے جو جوان ہیں جو بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اتنے سخت حالات کے اندر بھی عبادتیں بھی کر رہے ہیں، ملک کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے بھی حوصلوں کو اسی طریقے سے بلند رکھیے۔ میں پورے جو وینس ٹیلی ویژن کی جو ٹیم ہے اور ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں بلال کریم اور ہمارے جو بگ باس ہیں حاجی صاحب، ان سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ ان سب کے توسط سے یہ پیغام رمضان جو ٹرانسمیشن ہے وہ اتنی کامیاب ہو سکی۔ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں عالیہ عباس، انہوں نے کافی جو ہے وہ اس کے اندر ان کا بہت بڑا کردار تھا، بلال کریم کا بہت بڑا کردار تھا، ہمارے کیمرہ مینز نے بہت محنت کی اور کوشش کی کہ آپ تک وہ ٹرانسمیشن جو ہیں وہ بہت اچھے اور پرنور انداز میں پیش کریں۔ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں عمیر، اگر ہم ان کی بھی بات کریں تو بھلے جتنے بھی حالات سخت تھے اس کے بعد بھی انہوں نے کام کیا اور یہاں پر انہوں نے اس ٹرانسمیشن کو سجایا، اور جتنے بھی میرے جو گیسٹ تھے، میرے جو پینل کے جو لوگ موجود تھے، ان سب نے اس گلدستے کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام، میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی ایک بار پھر انشاءاللہ اگلے سال اگر
زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تو ہم آپ سے ایک اور دفعہ ملیں گے ایک اور رمضان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. رمضان